اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے پس منظر کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ کہ اس پروگرام میں آپ علیہ السلام کے خاندان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں وحی الہی کے تحت لکھتے ہیں کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ۔ نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اور بیگ کا لفظ کسی زمانہ میں بطور خطاب کے ان کو ملا تھا، جس طرح خان کا نام بطور خطاب دیا جاتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کئی ایک کتب مثلاً اضالہ الاوہام، آئینہ کمالات اسلام، تحفہ کیسریہ، کتاب البریہ، کشف الغطا، ستارہ کیسرا، لجت النور اور حقیقت الوحی وغیرہ میں اپنے خاندانی حالات بیان فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کتب اور تاریخ احمدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا تعلق ایرانی قوم برلاس سے ہے۔ فارسی لغت نویسوں کے نزدیک لفظ فارس اور برلاس ہم معانی ہیں، یعنی شجاع بن نصر۔ اس خاندان کے مرث اعلیٰ حاجی برلاس مشہور ایرانی بادشاہ امیر تیمور کے چچا تھے۔ زمانہ قدیم میں ترکستان ایران کا حصہ تھا۔ 6 صدی ہجری میں برلاس قوم کش سمرقند ترکستان میں بھی آباد تھی۔ اس خاندان نے کش کے علاقہ پر 200 سال تک حکومت کی۔ آپ علیہ السلام کے خاندان کے ایک مقتدر بزرگ مرزا ہادی بیگ صاحب 1530 عیسوی میں کش سمرقند ترکستان سے وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ ان کی ہجرت کی وجوہ زیادہ معلوم نہیں ہیں۔ 200 افراد ان کے خدام اور اہل و عیال میں ان کے ساتھ تھے۔ امیر تیمور کے پوتے ظہیر الدین محمد بابر کی حکومت کا یہ آخری سال تھا۔ بابر ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا بانی کہلاتا ہے۔ مرزا ہادی بیگ صاحب کی بابر بادشاہ سے خاندانی رشتہ داری تھی۔ مرزا ہادی بیگ صاحب پنجاب میں لاہور سے تقریباً 70 میل بطرف شمال مشرق ایک جنگل میں اترے۔ انہوں نے اس جنگل کو آباد کیا اور ایک ریاست کے قیام کے لیے ایک قصبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ مقام دریائے بیاض سے شمال مشرقی طرف سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس قصبہ کو اسلام پور کا نام دیا گیا، جو اسلام پور قاضی ماجی کے نام سے مشہور ہوا۔ بادشاہ وقت نے بھی اس خاندان کو ایک جاگیر عطا کی۔ اس طرح اس علاقہ میں اس خاندان کی ایک وسیع ریاست قائم ہو گئی، جو اسلامی ریاست کہلاتی تھی۔ یہ ریاست کئی سو دیہات کی جاگیر پر مشتمل تھی۔ اسلام پور کے نام کے ساتھ قاضی ماجی کی بھی ایک وجہ تسمیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خاندان کو اس علاقہ پر حکومت حاصل تھی۔ وہ رعایا کے تنازعات رفع کرتے تھے، اس لیے اس قصبہ کے نام اسلام پور کے ساتھ قاضی کا اضافہ ہوا، اور لفظ ماجی ماجہ سے ہے۔ ماجہ ہندی زبان میں بھینس کو کہتے ہیں۔ اس جگہ ماجہ سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں بھینسیں بکثرت ہوں۔ بعد میں رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ گر گیا اور قاضی ماجی کی جگہ صرف قاضی قائم رہا، اور پھر قاضی سے قادی اور قادی سے قادیان بن گیا۔ 1716 عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس ریاست کے بانی مرزا ہادی بیگ صاحب کی 9ویں پشت میں مرزا فیض محمد صاحب اس ریاست کے فرما روا تھے۔ شہنشاہ ہندوستان محمد فرخ سیر غازی نے انہیں ہفتہ ہزاری کے منصب سے نوازا۔ اس عہدہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی ریاست کے لیے 7000 فوجی رکھ سکتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات
1707 کے بعد سے سلطنت مغلیہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مرزا فیض محمد صاحب کے بیٹے مرزا گل محمد صاحب کا زمانہ قادیان کی ریاست کے لیے بہت نازک تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا پایہ تخت دہلی کمزور ہو رہا تھا۔ ان حالات میں پنجاب میں سکھوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا۔ طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ پنجاب کے سکھ سردار باہم دیگر جنگ و جدل میں مصروف تھے۔ طاقتور گروہ کمزور گروہ پر حاوی ہو رہا تھا۔ ان حالات میں قادیان کی یہ اسلامی ریاست سکھوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ قادیان کی یہ اسلامی ریاست اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے اسلام کی نمائندہ ریاست تھی۔ سکھوں نے قادیان کی اس اسلامی ریاست پر پے در پے حملے کیے۔ مرزا گل محمد صاحب قتل و غارت کو پسند نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دفاعی حکمت عملی کو اپنائے رکھا۔ اس حکمت عملی کے تحت وہ قادیان کی وسیع اسلامی سلطنت میں سے 85 گاؤں پر اپنا کامل اختیار و اقتدار قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر خود مختار آزاد حاکم کی حیثیت سے گزاری۔ اس ریاست کی حفاظت کے لیے ان کے پاس 1000 سوار و پیادہ فوج تھی اور چند ایک توپیں بھی تھیں، اور 300-400 ممتاز دانشور اور علماء ان کے مصاحب تھے۔ 500 کے قریب علماء و صلحاء اور حفاظ قرآن ان کے پاس رہتے تھے۔ ان سب لوگوں کے باقاعدہ کافی وظیفے مقرر تھے۔ مرزا گل محمد صاحب ایک نیک دل، حلیم الطبع، متقی اور بہادر مسلمان تھے۔ ان کی کرامات و قبولیت دعا کے واقعات بہت مشہور تھے۔ غیر مسلموں میں بھی وہ ولی اللہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا دربار انتشار روحانیت کا منبع تھا، اور روحانی فیوز کے حصول کے لیے اکثر لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ قریباً 500 افراد ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ریاست کے تمام ملازمین و متعلقین قال اللہ اور قال الرسول پر عمل کرنے والے تھے۔ اس زمانہ میں عام طور پر گھریلو عورتیں چکی پیس کر آٹے کا انتظام کرتی تھیں۔ ایسی عورتیں بھی 5 وقتہ نماز کی پابند تھیں۔ اس ریاست کے انتظام کے تحت کثیر تعداد میں مخلوق الحال لوگوں کی مدد ہوتی تھی۔ غرباء، مساکین، یتامہ اور بیوگان کی خاص خبرگیری اور پرورش کی جاتی تھی۔ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ریاست کے بہت سارے گاؤں پر سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر بھی مرزا گل محمد صاحب نے اپنے کچھ گاؤں از خود متاثرہ مسلمان رئیسوں کے سپرد کر دیے تھے۔ الغرض یہ ریاست مصیبت زدوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور پناہ گاہ تھی، اور دیندار لوگوں کے لیے یہ ریاست ایک روحانی باغ کی طرح تھی۔ گرد و نواح کے مسلمان قادیان کو، جو اس وقت اسلام پور کہلاتا تھا، مکہ کہتے تھے۔ مرزا گل محمد صاحب کی شجاعت ضرب المثل تھی۔ مشہور تھا کہ ہندوستان میں ان جیسا کوئی اور بہادر نہیں۔ وہ ایک اولو العزم، بیدار مغز اور اعلیٰ درجہ کے منتظم تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں مکمل کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔